اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے ہر طرح کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے اور ہر طرح کے مقاصد میں کامیابی کے لیے انتہائی مفید اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل انتہائی اثرفل اور بہت ہی تیز عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کی تیسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے۔ ہر طرح کی حاجات اور ہر طرح کے مقاصد میں کامیابی کے لیے اس کی اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی مختصر لیکن انتہائی پاورفل ہے۔ اور ویسے بھی میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو جو کہ انتہائی مفید اور مجرب بھی ہوں، اور یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور پاورفل ہے اور اس وظیفے کو ہزاروں لوگ کر چکے ہیں، اس سے فوائد حاصل کر چکے ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ کن کن لوگوں کے لیے اور کن کن مقاصد میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس وظیفے سے آپ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس وظیفے کو آپ اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ہر طرح کی جائز حاجات اور مقاصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ہر طرح کے دکھ درد تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے بہا مقاصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو بہت سے میرے بہن بھائیوں نے کیا ہے اور انہوں نے کمنٹس میں بتایا کہ آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اس سے ہمیں فلاں فلاں مقصد میں کامیابی ملی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ عمل نہایت ہی مجرب اور قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کسی بھی قیمت میں اگنور نہیں کرنا، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ آپ نے ان 3 دنوں میں ہی کرنا ہے، آپ کوئی سے 3 دنوں میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میں چند ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جو کہ ناحق مقدمات میں پھنسے ہوئے تھے یا پھر دشمنوں سے تنگ تھے، انہوں نے آج کے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے مسائل کو حل فرما دیا۔ بے روزگاروں نے پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو اچھی جگہ پر روزگار عطا فرما دیا۔ بے اولادوں نے پڑھا تو اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور فضل سے ان کی گود کو ہرا کر دیا، ان کو اولادیں عطا فرما دی۔ اب یہ بات آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے ہیں۔ آج کے اس عمل کے اندر عافیتوں کے خزانے ہیں، خیر و برکتوں کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، حفاظتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ 3 وظائف جو ہیں یہ ان کی کنجی ہے۔ آج کا یہ ہمارا عمل 2 آیات مبارکہ اور 1 تسبیح کا عمل ہے، جس کو آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں، آسان سا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن
لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے التماس ہے جو چینل پر نئے ہیں، انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ درود پاک پڑھ لیں۔ کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ابھی میں آپ کو ان 3 وظائف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سب سے پہلا چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، یہ جو پہلا عمل ہے یہ ایک انتہائی مشہور آیت ہے، اکثر میرے بہن بھائیوں کو یہ آیت مبارکہ زبانی یاد بھی ہوگی، اور وہ آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کے بہت سے مجرب وظائف ہیں، بزرگان دین نے اس آیت مبارکہ کے بہت زیادہ وظائف بتلائے ہیں۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی، مشکل، دکھ، درد کو دور کرنے کے لیے انتہائی لاجواب وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ اللہ رب العزت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ قدرت کا ایک ایک ذرہ اس کی قدرت میں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، جب اس کی رضامندی ہوتی ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی مجرب عمل ہے، انتہائی مجرب ذکر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ نے اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو کہ ہر بگڑے ہوئے کام کو وہی سنوارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آپ نے جو سب سے پہلا چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے 33 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ اس آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس چھوٹے سے وظیفے کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، جو دوسرا چھوٹا سا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، وہ بھی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ جن میرے بہن بھائیوں کو پریشانیاں لاحق رہتی، تنگی رزق کا مسئلہ ہے، تو اپنے رب کریم سے آج مانگ، آج اس وظیفے کو کر کے آپ دل کھول کر اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے حصے میں بہت سا رزق لکھا ہو، لیکن کچھ ایسی روزی اور رزق میں بندشیں آ جاتی ہیں، کچھ بری نظر کی وجہ سے، کچھ کالے جادو کی وجہ سے، اور کچھ دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے رزق کو روک دیتے ہیں۔ تو اپنے رب سے بے شمار مانگے، لیکن مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم نے عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے۔
اور کیسے مانگنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ نے جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جیسے ہی پہلے وظیفے کو مکمل کر لیں تو فوراً آپ نے دوسرے عمل کو کرنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے شروع میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ یعنی کہ دعائے یونس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اس آیت مبارکہ کو یعنی کہ دعائے یونس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو کرتے وقت آپ نے اپنی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس آیت کو پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ جیسے ہی یہ عمل مکمل ہو تو اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرا وظیفہ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن، وہ لوگ جو سارا دن بیٹھ کر غیبتیں، چغلیاں، برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے آج ہی نیت فرما لے۔ ایک تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا، دوسرا آپ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ ابھی سے نیت فرما لیجئے، صبح سے شام تک اپنی زبان کو سی لیجئے، اپنے ہونٹوں کو سی لیجئے، بس اس پر صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ صبح سے شام کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، تسبیح پڑھے، تسبیح فاطمہ پڑھے۔ ایک تو آپ کو کبھی کاوٹ نہیں ہوگی، دوسرا آپ کے گھٹنوں میں، کمر میں، ہر جگہ پر جہاں جہاں پر درد ہوتا ہے۔ اکثر اوقات زیادہ بولنے کی وجہ سے ہم جب زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ زبان زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے، بحث مباحثہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ مال میں بھی بے برکتی آتی ہے، گھر میں بے برکتی آتی ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، خاموشی اختیار کریں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پھر 5 وقت کی نماز ادا کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، کیونکہ بچوں کی آپ ہی پہلی درسگاہ ہو، لہٰذا ان تک اچھی باتیں پہنچائیں۔ ان تک اچھی باتیں پہنچانے کے لیے پہلے تو آپ کو اچھا بننا پڑے گا، اور پھر آپ کی اولاد بھی نیک بن جائے گی۔ پھر اگر آپ رزق چاہتے ہیں، پھر رزق کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو رب تعالیٰ بھی اس بندے کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کو جو تیسرا عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بھی انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح کا عمل ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ حالانکہ دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، اور وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے جو تیسرا اور آخری وظیفہ کرنا ہے وہ اس تسبیح کا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں تو آپ نے آخر میں پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ نے 3 دن لگاتار کرنا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے۔ ہاں، اس میں یہ کوئی بھی قید نہیں کہ آپ نے ان 3 دنوں میں اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ پورے سال میں کوئی سے 3 دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں،
لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جیسے ہی میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسی وقت سے اس عمل کو شروع کر لیں۔ یہ عمل ہر طرح کی حاجات کے پورا کرنے کے لیے، ہر طرح کے مقاصد میں کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے جانا ہے، اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت سے مانگتے جانا ہے، مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ جو کچھ بھی اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں، آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ ویسے بھی یہ جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ، اور اس کے بعد آگے ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، جو کہ بڑا ہی بابرکت اور بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ان دونوں مہینوں میں کوئی سے 3 دن آپ اس چھوٹے سے عمل کو، ان 3 وظائف کو ملا کر اس عمل کو مکمل کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔